بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، آپ کے بچپن، والدہ اور دادا کی وفات سے متعلق معلومات فراہم کی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حرب فجار، حلف الفضول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی اور پیشہ تجارت سے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ عرب میں دستور تھا کہ سال میں ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے قافلے ملک شام جایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 10 سے 12 سال ہوگی کہ ابو طالب نے حسب دستور شام کا ارادہ کیا۔ سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار پر ان کو سفر پر ساتھ لے گئے۔ جب قافلہ بصرہ کے مقام پر پہنچا تو پڑاؤ کیا۔ یہاں پر قافلہ والوں کی ملاقات ایک عیسائی راہب بحیرہ سے ہوئی۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ سید المرسلین ہے۔ لوگوں نے پوچھا، تم نے یہ کیسے جانا؟ اس نے کہا کہ جب تم لوگ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو درخت اور پتھر سب سجدہ کر رہے تھے۔ ایسا صرف کسی نبی کے لیے ہی ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک سے قمیض اٹھائی اور کندھے کے نیچے مہر نبوت کا مشاہدہ کیا۔ بحیرہ نے آپ کے چچا سے کہا کہ بچے کو واپس بھیج دو، مجھے خدشہ ہے کہ یہودی اس بچے کو پہچان کر اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ کے چچا نے یہیں سے آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ حرب فجار میں شرکت۔ یہ لڑائی قریش اور قبیلہ کیس کے درمیان لڑی گئی۔ قریش کے تمام خاندانوں نے اس مارکہ میں اپنی اپنی فوجیں قائم کی۔ آل ہاشم کے علمبردار زبیر بن عبد المطلب تھے اور اسی صف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے۔ بڑے زور کا مارکہ ہوا۔ اول کیس اور پھر قریش غالب آئے اور بالآخر صلح پر خاتمہ ہوا۔ اس لڑائی میں قریش کا رئیس اور سپہ سالار حرب بن امیہ تھا، جو ابو سفیان کا باپ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دادا تھا۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑائی میں شرکت ضرور کی، لیکن کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس لڑائی کو فجار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینوں میں لڑی گئی۔ حلف الفضول۔ ایک مرتبہ زبید سے ایک شخص اپنا سامان بیچنے کی غرض سے مکہ آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس مظلوم شخص نے تمام قبیلوں سے رابطہ کیا کہ اس کو انصاف دلایا جائے، لیکن کسی نے نہ سنی۔ اسی پریشانی میں وہ شخص جبل ابو قبیس نامی پہاڑ پر چڑھ کر اپنی فریاد بیان کرنے لگا۔ زبیر بن عبد المطلب نے اس کی فریاد پر لبیک کہا اور اسے انصاف دلانے کا وعدہ کیا۔ زبیر بن عبد المطلب نے تمام قبائل کے وفود کو عبداللہ بن جدان کے گھر پر دعوت دی۔ یہاں پر یہ طے کیا گیا کہ ہر مظلوم کو انصاف فراہم کیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ اس معاہدے میں شریک تھے اور عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے مقابلہ میں اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ بدلتا، اور اگر آج بھی کوئی ایسے معاہدے کے لیے بلائے تو میں حاضر ہوں۔ تعمیر کعبہ۔ کعبہ کی عمارت صرف قد آدم اونچی تھی اور دیواروں پر چھت نہ تھی، چونکہ عمارت نشیب میں تھی، جس کی وجہ سے بارش کا پانی حرم میں آتا تھا۔ اس کی روک کے لیے بالائی حصہ پر بند باندھا گیا جو بار بار ٹوٹ جاتا اور عمارت کو نقصان پہنچتا تھا۔ بالآخر یہ طے پایا کہ موجودہ عمارت کو گرا کر نئے سرے سے مستحکم عمارت تعمیر کی جائے۔ حسن اتفاق یہ کہ جدہ کی بندرگاہ پر ایک تجارتی جہاز کنارہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ قریش کو خبر لگی تو ولید بن مغیرہ نے جدہ پہنچ کر جہاز کے تختے خرید لیے۔ جہاز میں ایک رومی معمار تھا جس کا نام باقوم تھا۔ ولید اس کو ساتھ لایا اور تمام قریش نے مل کر تعمیر شروع کی۔ مختلف قبائل نے عمارت کے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے کہ کوئی اس شرف سے محروم نہ رہ جائے، لیکن جب حجر اسود کے نصب کرنے کا موقع آیا تو سخت جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ خدمت اسی کے ہاتھ سے انجام پائے۔ نوبت خون خرابے تک پہنچ گئی۔ عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا تو پیالہ میں خون بھر کر اس میں انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔
اس موقع پر بھی بعض دعوے داروں نے یہ رسم ادا کی۔ 4 دن تک جھگڑا برپا رہا۔ 5ویں دن ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش کا سب سے معمر شخص تھا، رائے دی کہ کل سب سے پہلے جو شخص آئے وہی ثالث قرار دیا جائے۔ دوسرے دن تمام قبائل کے معزز لوگ موقع پر پہنچے۔ کرشمہ قدرت دیکھیے کہ جو شخص سب سے پہلے داخل ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثالث تسلیم کر لیا۔ آپ نے فرمایا، جو قبائل دعوے دار ہیں سب کا ایک ایک سردار منتخب کر لیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر بچھا کر حجر اسود اس میں رکھ دیا اور سرداروں سے فرمایا کہ چادر کے چاروں کونے تھام لیں اور اوپر کو اٹھائیں۔ جب چادر نصب کرنے کے مقام پر پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود اٹھا کر نصب فرما دیا۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ دین الہی کی عمارت کا آخری تکمیلی پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے نصب ہوگا۔ کعبہ کی تعمیر کا سامان ناکافی تھا۔ ایک طرف زمین کا کچھ حصہ چھوڑ کر بنیادیں قائم کی گئی اور اس حصہ کے گرد 4 دیواری کھینچ دی گئی۔ یہی حصہ ہے جس کو حتیم کا نام دیا گیا ہے۔ پیشہ تجارت۔ عرب خصوصاً قریش یعنی بنی اسماعیل مدت دراز سے تجارت کے پیشہ سے وابستہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم نے عرب قبائل سے تجارتی معاہدے کر کے اس خاندانی طریقہ اکتساب کو اور زیادہ مستحکم اور باقاعدہ کر دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تاجر تھے۔ اس بنا پر سن رشد کو پہنچنے کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب فکر معاش ہوئی تو تجارت سے بہتر کوئی پیشہ نظر نہ آیا۔ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی تجارتی سفر کر چکے تھے اور آپ کے حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاروبار تجارت میں ہمیشہ اپنا معاملہ صاف رکھتے۔ نبوت سے پہلے بھی جن لوگوں سے تجارت میں آپ سے واسطہ تھا وہ اس کی شہادت دیتے تھے۔ صائب نامی ایک صحابی جب مسلمان ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو لوگوں نے ان کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صائب نے کہا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ میرے شریک تجارت تھے، لیکن معاملہ ہمیشہ صاف رکھا۔ قیس بن صائب مخزومی ایک اور صحابی تھے، وہ بھی انہی الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاملہ کی شہادت دیتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معزز خاتون تھی۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں، اب وہ بیوہ تھی۔ چونکہ نہایت شریف النفس اور پاکیزہ اخلاق تھیں، جاہلیت میں لوگ ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ نہایت دولت مند تھی۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ جب اہل مکہ کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تو اکیلا ان کا سامان تمام قریش کے برابر ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اب 25 برس ہو چکی تھی۔ پیشہ تجارت میں لوگوں کے ساتھ معاملات پیش آتے تھے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاملہ، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاق کی عام شہرت تھی، یہاں تک کہ زبان خلق نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دے دیا۔ ان وجوہات کی بنا پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور مال تجارت لے کر بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اس سفر تجارت میں بہت منافع ہوا اور میسرہ نے آپ کے حسن سلوک، معاملہ فہمی اور دیانتداری کی بہت تعریف کی۔ اس سفر کے تقریباً 3 ماہ بعد حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے چچا عمر بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی تھی کہ شادی بیاہ سے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چچا کے ہوتے ہوئے تمام معاملات طے کیے۔ تاریخ معین پر تمام روسائے خاندان، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، حضرت خدیجہ کے مکان پر آئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور 500 طلائی درہم مہر مقرر پایا۔ شادی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی اور پہلے 2 شوہروں سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں حضرت ابراہیم کے علاوہ تمام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ہیں۔